السلام علیکم. آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. مجھے جو ہے ایک انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے فارغ ہوئی تھی, تو پھر میں ایسے اسکرول کرنے لگی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے ایسا بھی ہوا ہے, اور اس واقعے کا تقریباً اب جو ہے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا, کیونکہ یہ واقعہ 3 ویکس بیفور کا تھا. اب مطلب 1 ویک ہو گیا, 1 منتھ ہو گیا, سوری. واقعہ کچھ یہ تھا کہ زارا جو کہ ایک سیال کوٹ سے بلانگ کرتی تھی, وہ شادی ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی بسی بسایا اسا گھر تھا, وہ باہر چلی گئی تھی, وہ سعودیہ میں رہتی تھی. وہ اپنی سیکنڈ ڈلیوری کروانے کے لیے پاکستان آئی, سیال کوٹ پہنچی, تو پھر وہ اس کی ماں کا کچھ ٹائم پہلے ہی آلریڈی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اپنے باپ کے ساتھ رہ رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ چلو وہ اپنے سسرال والوں سے مل کے آ جا. اب جو شادی جس لڑکے سے ہوئی ہے, وہ لڑکا کوئی اور نہیں, اس کے اپنے خالہ کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, تو خالہ سے ملنے, اپنی نند سے ملنے گئی, تو وہاں پہ اس بیچارے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو سن کے میں کہتی ہوں یار اللہ, ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب دنیا یہ کیا چیز ہے کہ چند روپوں کے لیے کسی کی خوشی کو, مطلب کسی خوشی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اتنی حسد, اتنی گریڈینس, مجھے ڈر لگتا ہے. اب میں کہتی ہوں نا کہ لوگوں سے ہی مجھے اب ڈر لگتا ہے. تو وہ جو ہے محترمہ اپنے سسرال والوں کے پاس گئی ان سے ملنے ملانے, تو اس کے سسرال والوں نے اس کا مرڈر کرنے کا کچھ ایسا پلان کیا کہ اس کی ساس نے اس کو کھانے میں کچھ نشے آور چیز ملا دی, اور پھر اس کی نند اور اس کی ساس نے اس کا قتل کر دیا. اور وہ جب سعودیہ سے آئی تھی, وہ کچھ 14,000 ریال یا 14 یا 15,000 ریال اور کچھ گولڈ لے کے آئی تھی. اس کا اپنا 2.5 سال کا بچہ تھا کہ ایک عورت اس کے پیٹ پہ بیٹھی, اور ایک موٹا اٹا کوئی آدمی تھا, جو کہ مطلب آدمی دو تھے, ایک نوید اور ایک عبداللہ, وہ بھی ان لوگوں کے ریلیٹیوس ہی تھے. اور عبداللہ کو خاص طور پہ لاہور سے بلایا گیا تھا, کیونکہ وہ ایک اٹا کٹا تھا. اس نے جو نا اس کا منہ کو دبایا, اس کو سانس لینا, اور سوچی کہ کیا وہ کیا وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ اس کو سانس نہیں آ رہا ہوگا, اور اس کا 2.5 سال کا بچہ وہ سارے معاملات, وہ ساری چیزیں دیکھ رہا. سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کا چہرے کو اس کی باڈی سے الگ کیا, اور اس کے چہرے کو, تاکہ ڈی این اے کے تھرو کوئی شناخت نہ ہو سکے, اس کے چہرے کو جلا کے راکھ کر کے جب مزے کے بعد گھر میں ہی رکھا, اور اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ہاتھ پاؤں پورے اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیا. سوچ کہ وہ ایک پریگننٹ لیڈی, اس بیچاری کے ساتھ کیا ظلم کی انتہا ہے. مطلب کوئی کیسے کر سکتا ہے. اس لڑکی کی بس یہ غلطی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی جو ہے رہ رہی تھی باہر. اب کچھ لوگوں نے انکشاف کیا, جو اس کا شوہر ہے تو اس کو دوسری شادی کرنی تھی, تو اس لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ آپ ایسا کر دیں. تو جی میں بتاتی چلوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے شوہر نے یہاں پہ آ کے بیان دیا ہے کہ آپ میری ماں کے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ اب جو کرنا چاہتے ہیں قانونی کارروائی آپ لوگ کریے, کیونکہ وہ ایک شدید غم سے وہ بھی گزر رہا ہے. اس نے اچھا اپنی بیوی کو سیکنڈ ڈلیوری کروانے کے لیے بھیجا تھا, اور اتفاق کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کا مظلوم باپ جب, اچھا واقعہ کچھ ایسے بھی ہوا نا کہ وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی, تو اس کی کال پہ جا رہی تھی, اور وہ تو بیچاری موت کے منہ موت کے گھاٹ اٹھڑ گئی تھی. تو اس کا شوہر نے پھر ٹینشن میں اس کے باپ کو فون کیا. اس کے باپ سے پتہ لگا کہ وہ جو ہے نا بھائی اس لڑکے کی والدہ سے ملنے گئی بھی ہے, اور اس کی اپنی نند سے ملنے گئی بھی ہے. تو اس نے اپنے سسر کو بولا کہ آپ جا کے زارا کے پاس ہو کے ہی, زارا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرا فون نہ اٹھائے. وہاں جا کے وہ بیچارہ مظلوم باپ پوچھنے گیا, تو اس کے باپ کو جھڑک دیا اور کہا کہ وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی. اگر بھاگنا ہوتا تو وہ تو پہلے بھی بھاگتی نا, وہ کیوں دوسرا بچہ پیدا کرنے کا سوچ رہے ہو, بھاگ جائے گی. مطلب آپ الزام بھی کیسا لگا رہے ہو, اتنا چیپ الزام. تو پھر اس کے باپ کو کچھ معاملہ میں گڑبڑ لگی, تو اس کے باپ نے ایف آئی آر, کیونکہ وہ خود پولیس میں ہوتا ہے, تو اس نے ایف آئی آر کٹوائی. اور جب پولیس مزید تفتیش کرنے کی کر پئی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکی ہاتھ رکھیے گا, ان عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریے گا. وہ جو نن کا بیٹا تھا نا, تو اس کو جب حراست میں لیا, اس سے جب پولیس اسٹیشن بیٹھ کے جب انفارمیشن لی, اس سے جب کراس کویشچن کی, تو اس نے اپنا پورا منہ کھول دیا, اور اس نے بتا دیا کہ ایسی ہم لوگوں نے مل کے اس کا مرڈر کیا. سب سے پہلے اس کا جو فیس ہے اس کو ہم نے الگ کیا,
اور فیس الگ کرنے کے بعد پھر اس کی باڈی کے ٹکڑے کر دیا، اور اس کی باڈی کو ٹکڑے ایک بوری میں بند کر کے گھر کے فرنٹ ڈور سے ندی کے پاس لے گیا اور اس کو وہاں پہ بہا دیا۔ ظلم کی انتہا ہے، میں کہتی ہوں ساس اور نند صرف انہی چیزوں کے لیے رہتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے سسرال پر ہوتے ہیں، لیکن سسرال میں ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی لڑکی کی خوشی کو، آنے والی لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے نصیب کا کھاتی ہے، وہ اس کو اس کے نصیب کا اس کے شوہر کو مل رہا ہوتا ہے، تو ایکسیپٹ کیجئے۔ کیونکہ آپ بھی کسی ٹائم پہ آپ بھی اگر آپ کی ماں کا رول پلے کر رہی ہیں یا ننند کا رول پلے کر رہی ہیں، تو آپ یہ مت بھولیں کہ آپ بھی بیوی ہیں، یا اگر آپ سسر کا رول پلے کر رہے ہیں، آپ نہیں بھولیں کہ آپ کی بھی اپنی پرسنل لائف تھی، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے، کسی کی خوشیوں کو برباد کرنے سے پہلے آپ اپنی آخرت کا سوچیں اور اپنی قبر کا سوچیں۔ ہم یوں تو بہت بڑے بڑے بیان دے رہے ہوتے ہیں، بہت ہم لوگ جو ہے نا اسلامک شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اسلامک ہیں، اور ہم بہت تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں، یہ پروگرام جو ہیں دیکھتے ہیں، ہم اس مجلس میں جاتے ہیں، اس مجالس کا ممبر ہے۔ لیکن آپ کسی کی خوشی کو برباد کرنے سے پہلے یہ آپ کو خیال نہیں آتا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک زارا جو کہ ایک ڈیلیوری کروانے کے لیے آئی تھی، اس کے ساتھ کتنا، میں کہتی ہوں کتنی بے رحمی دکھائی ہوگی۔ مطلب میں کہتی ہوں کہ جب ہم گائے بکروں کو سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، تو دل ان کو دیکھ کے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، انسان کو ذبح کر دیا، انسان کو کاٹ دیا۔ مطلب کیسے؟ وہ بھی چند روپوں کی خاطر، خوشی کی خاطر کہ اس کا بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو ماں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ حدیثیں، جتنے زیادہ بیان میاں بیوی پر ہے نا، اتنے زیادہ بیان کسی اور پہ نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے خود میاں بیوی کا رشتے کو افضل ترین رشتہ کہا گیا ہے۔ اتنی حدیثیں ماں باپ کے اوپر نہیں ہوتی، اتنی حدیثیں بہن بھائی پہ نہیں ہوتی، جتنی حدیثیں میاں بیوی پر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ علم تھا نا کہ یہ سب سے نازک رشتہ ہے۔ تو لہٰذا خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو بیان اسی طریقے سے کیا ہے نا، کہ اگر اسی امپورٹنس نہیں ہوتی تو پہلے ماں باپ بھی آتے نا اس دنیا میں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو اتارا، پھر وہ لوگ ماں باپ بنے۔ پہلے میاں بیوی کا رشتہ، پھر اس کے بعد سٹیپ آتے ہیں ماں باپ، پھر ماں باپ کے بعد بچے، اور بچوں کے بعد پھر وہ بچے بہن بھائی بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری ایک تقسیم بھی بتا دی کہ لوگ اس طریقے سے پیاسے ہو جاتے ہیں کسی کی خوشی کے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ سب کے حقوق حقائق ڈسکرائب بھی کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ کا کوئی حق نہیں، میں نہیں کہتی دیگر رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو واضح طور پہ بتا دی ہے، تو یہ اللہ پاک کی عذاب سے ڈرو کہ کسی کا گھر برباد کرنے سے، آپ کسی خوشیوں کو راغ کرنے سے کہ آپ خوش رہو گے، آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اللہ کی یہاں چکی لیٹ پستی ہے، لیکن اس چکی میں سب آتے ہیں۔ تو دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اور یہ اس واقعے کو ایک مہینہ ہو گیا، لیکن میری آج بھی دعا کہ اللہ میاں زارا کے آگے کے معاملات آسان ہو، اس کے جو پچھلے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کو سرخرو کرے، اور اس کو جنت کا ایک پھول بنے، اس کو جنت کا ایک محل اس کو ملے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور زارا کو بھی اپنی دعا میں بہت 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 زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔